السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قاضی آصف اور آج ہم آپ سے مخاطب ہیں ایک ایسے مسئلے پہ جو مسئلہ مسلسل کراچی میں زیر بحث رہا ہے۔ ہماری اکثر یہ بات ہوتی رہی ہے کہ اگر کسی صحافی دوست کو کسی معاملے پہ بھی رائے دینی ہے تو غیر جانبداری سے جو ہو سکتا ہے وہ دے دے، لیکن اگر ان کو کسی ایک طرف ٹلٹ ہے تو واضح ہو کر وہ سیاسی طور پر بات کریں۔ تو جس طرح سے ہمارے دوست فہیم صدیقی نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو دعائیاں دی ہیں اور ایم کیو ایم کے ساتھ مشترک ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑنے کی بات کی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کچھ بھی ہو جائے، سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، کراچی کو وفاق کے حوالے کرو، کراچی کو انتظامی یونٹ کرو، یہ جو لب و لہجہ تھا فہیم صدیقی کا وہ کسی صحافی کا نہیں تھا۔ وہ لگ رہا تھا کہ ایک یونٹ انچارج ہے ایک لسانی جماعت کا، ایک سیکٹر انچارج ہے ایک لسانی جماعت کا، جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے سندھ کے تقسیم کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ صرف تقسیم نہیں، سندھ کے حوالے سے وہ طنز کر رہا ہے، سندھ ہماری ماں ہے، طنز کر رہا ہے اس پہ۔ اب یہ بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فہیم صدیقی کے ساتھ جو صحافت کے چوغے میں ابھی تک چلتا رہا، ہم ان کے ساتھ رہے اور ہم ہر قدم پہ ان کے ساتھ رہے۔ ہمیں لوگ کہتے رہے کہ یار یہ بیسیکلی ایک لسانی جماعت کا ایک اہم رکن ہے۔ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جب یہ اس کی بات سامنے آئی ہے، یہ اگر گورنر ہاؤس میں جب یہ گیا بھی تھا جو بات کر رہا تھا، اگر وہ بات بیلنس بھی کرتا، اگر دوسری چیز بھی کرتا تو خیر ہم مان لیتے کہ یار یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ رائے نہیں ہے۔ یہ تو ایم کیو ایم کے اس نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، اور نہ صرف کھڑا ہے بلکہ ان کی حمایت میں یہ کہہ رہا ہے کہ سندھ کو کسی بھی طور پر توڑ دو، ختم کر دو، الگ کر دو۔ بھائی جو جذباتی تقریر انہوں نے گورنر ہاؤس میں کی، اس سے کہیں جذباتی تقریر میں بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ اب میں فہیم صدیقی کو ایز اے جرنلسٹ، ایز اے صحافی کی حیثیت میں نہیں جانتا۔ میں ان کو ایک لسانی جماعت کے یونٹ انچارج، سیکٹر انچارج کے طور پر جانتا ہوں، جو میرے دھرتی، میرے وطن، یہاں پہ رہنے والے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے اور پاکستان کے خلاف سازشوں کرنے میں ابھی جو ان کا لب و لہجہ تھا وہ تھا۔ جناب فہیم صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ آئیے میں آپ کو مثالیں دوں، بڑی میں نے تحقیق کی ہے۔ وہ تحقیق کیا ہے کہ جی دیکھیں ہندوستان میں بھی صوبے بن گئے، دیکھیں وہ جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں میں صوبے بن گئے، اب چائنا میں بھی بن گئے، اب جو ہے نا وہ چین جو ہے وہ کینیڈا بھی بن گئے۔ ارے یار تھوڑی مطالعہ بھی کر لیا کرو۔ جن ممالک کا تم ذکر کر رہے ہو ان ممالک کو مل کے نہیں بنایا کسی نے، تھوڑی سی غور سے سن لیجئے گا۔ ہندوستان صوبوں نے نہیں بنایا ہے، اور جو چائنا ہے وہ صوبوں نے نہیں بنایا ہے۔ جو کینیڈا ہے، جو کینیڈا اور امریکہ کی تو آپ مثال ہی نہ دیں، وہ ہے ہی جو ہے وہ مائگریشنس کی کنٹری۔ ان کے لوگوں کو جینوسائیڈ کر کے ان کی تباہی بربادی کر دی گئی۔ ان کے تو لوگ ہیں ہی نہیں۔ جس طرح سے آپ یہاں کے لوگوں کی جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اور جس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے نا وہ یہاں کے مقامی لوگوں کو، یہاں کے اردو اسپیکنگ کو، سندھی اسپیکنگ یا جو بھی زبانیں بولنے ہوں، اس کو آپس میں لڑا کے آپ ان کو نسل کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ کیوں کہ پھر آپ اپنا فیصلہ کرو۔ تو امریکہ میں تو وہ مقامی تو ہے ہی نہیں، کینیڈا میں تو ہے ہی نہیں، ان کا تو صفایا کر دیا گیا۔ اب جو بھی کریں ان کے ساتھ۔ اب یہ ہے کہ ہندوستان نے صوبوں کو بنایا ہے، چائنا نے صوبوں کو بنایا ہے، دوسرے ممالک جن کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے صوبوں کو بنایا ہے۔ پاکستان کو یہ آزاد مملکتیں جو تھی جن پہ قبضہ کر کے انگریزوں نے صوبہ کا جذبہ درجہ دیا، ان صوبوں نے مل کے ایک باہمی رضامندی سے ایک ایگریمنٹ کے تحت ملک کو بنایا جس کا نام پاکستان ہے۔ پاکستان کے بارے میں آپ کی جو بھی ایک ایم کیو ایم مائنڈ سیٹ کی جو بھی رائے ہو، لیکن پاکستان بنانے میں جتنا کردار ہمارا ہے، آپ ایم کیو ایم کا تو اشر رسیر بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سندھ کو الگ کرو، ہم کہتے ہیں کہ بھائی بات سن،
اب بہت اچھی بات ہے، آپ واضح ہو گئے نا، آپ ایک ایم کیو ایم کی طرف کھڑے ہو گئے نا، ایک لسانی جماعت کی طرف کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ صحافی کے روپ میں بیٹھ کے بہت بڑا غیر جانبداری کا تاج سر پہ اٹھا کے بڑی بڑی جو ہے وہ کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہم تو دھوکے میں رہے یار۔ یہ اگر جیو کا مطلب اگر اس مائنڈ سیٹ کا شخص کسی اخبار میں رپورٹر تھا، کسی ٹی وی چینل جیو میں جو ہے وہ چیف رپورٹر تھا، تو کیا نہیں کرتا ہوگا یار؟ ان لوگوں میں جو نفرتیں پیدا کرنے کے لیے غیر جانبداری کی بات ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا ایک صحافی کے روپ میں۔ صحافتی کا مطلب تمام پار لینے کے بعد، تمام اپنی سہولیات لینے کے بعد اندر بیٹھ کے ایک لسانی جماعت کے طور پر وہ کام کر رہا تھا، تو کیا نہیں کیا ہوگا اس نے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ کام صحافیوں کا نہیں ہے، میڈیا کا نہیں ہے کہ تم جا کے وہ جو ہے وہ کرو، یہ پولیٹیشین کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے ایم کیو ایم سے کہا کہ جا کے مہربانی کر کے اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پکڑو تاکہ وہ جو ہے وہ سندھ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف ہو جائے نا، اب ہو گئے آپ ایک طرف۔ اب صحافی کے طور پر آپ سے مخاطب نہیں ہیں ہم، اور نہ ہو سکتے ہیں، کیوں؟ کوئی بھی آپ چلے، آپ ویلاگ ہوں گے، آپ کے فالوورز کروڑوں میں ہوں گے، مجھے سننے والے کوئی بھی نہیں ہوں گے، لیکن میں آج بھی ان تمام اکائیوں جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے خلاف سازشیں کرنے والے، وہ کوئی بھی زبان بول رہے ہو، وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا ایز اے صحافی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ مجھے اتنے ہی سندھ کے تمام لوگ محبوب ہیں جتنے میرے اردو سپیکنگ ہے یا جو کوئی بھی زبان بولنے والے ہیں۔ آپ ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر کے سندھ کو علیحدہ کرنے کی بات ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ مطلب کراچی کے حوالے سے کوئی ان کو حل نظر نہیں آتا۔ ایک تو بڑی مہربانی کر کے یار مطالعہ بیٹھا کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ وہ مطلب کیا کراچی کا حل ہو سکتا ہے کر کے شرح۔ یہ تو آپ کو بڑا اب کراچی کا دکھ ہو رہا ہے یار، 35 سال تک بربادیاں ہوتی رہیں، بہت زبردست کراچی کا حال تھا یار۔ آپ کی جماعت کی جو میں آپ کی جماعت بولوں گا، جو آپ کی لسانی جماعت تھی، اس نے صبح و شام شہر میں بربادیاں پھیلی، لوگوں کو مارا، دہشت گردی کے واقعات کیے، ایک ایک واقعہ اگر گناؤں وہاں پر تو اس وقت بہت زبردست تھا، اس وقت تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب جب اب آئے تو اب اگر آپ کے اس لسانی جماعت کے حکومت نہیں ہے تو اب کراچی کو سندھ سے علیحدہ کر دو، یہ کر دو۔ فہیم صدیقی صاحب نے جو کچھ باتیں گورنر ہاؤس میں کی ہیں، اس میں سچی بات یہ ہے کہ دل دکھا ہے۔ ہم نے ان کو اپنی برادری کا سمجھا، برادری مطلب کہ صحافی برادری کا بات، تم بیلنس کو تو رکھتے نا، جو بھی کرتے آپ بیلنس کی بات کرتے نا۔ آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہو کہ سندھ کو جو ہے وہ توڑ دو، آپ ڈائریکٹ کہتے ہو سندھ کو وفاق کے حوالے کر دو، کس قانون آئین کے طور پر کہتے ہو کہ بھائی اگر وہ 2/3 اکثر سندھ اسمبلی میں نہیں ہے تو جاؤ مہربانی کرو یار، جا کے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے بول دو کہ وہ ان پر پریشر ڈال دے تاکہ وہ قرارداد پاس کر دے۔ کس دنیا میں رہتے ہو میرے بابا؟ کیوں آپ سندھ میں جو ہے وہ لوگوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو؟ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے لیے اب ایک صحافی نہیں ہو، ایک لسانی جماعت کے جو ہے وہ پیڈ لسانی جماعت کا ایک جو ہے وہ سیکٹر انچارج ہو، اور ہم آپ سے اس طرح سے مخاطب کریں گے۔ میں آپ کی ذات پہ کچھ نہیں جا رہا، آج ذاتی طور پر آپ میرے لیے اب بھی بہت محترم ہیں، لیکن جب جو آپ نے بات کی ہے اس پہ میں 1000 بار اختلاف کروں گا، کوئی الزام لگائے بغیر۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے خود کو ایکسپوز کیا ہے، آپ نے خود کو یہ ظاہر کیا ہے کہ آپ کس طرح سے صحافت میں بیٹھ کے لسانی جماعت کے لیے کام کرتے رہے ہو۔ یہ عجیب صورتحال ہے یار، مطلب جو آپ کو دل میں آئے اور پھر کہو کہ ہاں جی میں تو صحافی ہوں، میں تو غیر جانبدار ہوں، میں تو فلاں بھی ہوں۔ کیسے، کہاں سے آئے غیر جانبداری؟ آپ سندھ کے معاملے پہ جب بات کرتے ہو تو نفرت آپ کی جو وہ ٹپکتی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ابھی سندھ کو جو ہے وہ علیحدہ کرو، 2 حصوں کرو، 3 حصے کرو، کراچی کو وفاق کے حوالے کرو، یہ کرو، یہی علاج ہے؟ یہ اندر میں آپ کا بغض بولتا ہے، اندر میں آپ کی سندھ کے لوگوں کے خلاف نفرت بولتی ہے، اور یہ نفرت پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے جس میں آپ اس کا ایک اعلیٰ کار بن رہے ہو، اور کچھ بھی کیا
اب تو وہ ہمیں سچی بات ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رہے، قدم قدم پہ آپ کے ساتھ رہے، قدم قدم پہ ہم میں صحافتی برادری کے حوالے سے جب ہم KUJ میں تھے تو ہم آپ کے ساتھ رہے، سب کی مخالفتیں کی، لیکن آج جس طرح سے آپ کھڑے ہو گئے ایک لسانی تنظیم کی طرف سے، ایک میرے وطن، ہاں ایک بات یہ ہے کتنی بھی طنز کرو لیکن دھرتی، سندھ دھرتی میری ماں ہے، پاکستان میرا شان ہے، اور ہم کسی بھی طور پر اس صورتحال میں کسی کو کرنے نہیں دیں گے۔ میں اور جو بھی کہا، لیکن آخری بات کہہ دوں کہ جس طرح سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، رضی دادا کو یاد رکھیں، رضی دادا کو سنیں کہ وہ جس کے بھی کہنے پہ جو کچھ کر رہا تھا وہ وہاں، اب وہ ان کو نہیں، تو آپ کی جماعت MQM یا جو بھی جس لسانی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، ابھی تو آپ نے واضح کر دیا نا، اب تو کوئی اور بات رہی ہی نہیں، تو جو بھی ہے وہ، لیکن سندھ کے لوگ آپ کی اس نفرت کی سیاست کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اور وہ ایز اے صحافی ہم کہتے ہیں ہمیں کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، ہم پاکستان کے اتنے ہی وفادار ہیں جتنے سندھ کے وفادار ہیں، اتنے ہی وفادار ہیں جتنے کراچی کے وفادار ہیں، اور جب بات ہوگا، اختلاف ہوگی، اخلاق کے دائرے میں بیٹھ کے اختلاف کریں گے، لیکن جب آپ سندھ کے توڑنے کی بات کریں گے تو ہم سے غیر جانبداری کی امید نہ رکھیے گا۔ قاضی آصف کو دیں اجازت۔